سبق نمبر 172، سورہ یونس کا رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 تا 30۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا چکھاتے ہیں ہم الناس لوگوں کو رحمتاً رحمت من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو پہنچی انہیں اذا اسی وقت لہم ان کے لیے مکرن تدبیر ہے فی آیاتنا ہماری آیتوں میں قل آپ کہہ دیں اللہ اسرع اللہ زیادہ تیز ہے مکرن تدبیر میں ان رسولنا بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یکتبون لکھتے ہیں ما وہ جو تم کرون تم تدبیر کرتے ہو۔ پوری آیت۔ اور لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری آیتوں میں چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اللہ زیادہ تیز چالیں چل سکتا ہے، بے شک تم جو بھی چال بازیاں کرتے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ هو الذی وہ وہی ہے جو یسیرکم چلاتا ہے تمہیں فی البری خشکی میں والبحری اور دریا میں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم ہوو تم فی الفلکی کشتی میں وجرین اور چلیں وہ بہم ساتھ ان کے بریحن ہوا کے سبب طیبتن ستھری وفرحوا اور خوش ہوئے وہ بہا ساتھ اس کے جاءتہا آئی ان پر ریحن ایک ہوا عاصف تند و تیز وجاءہم اور آئی ان پر الموج پانی کی موج من کل مکان ہر جگہ سے وظنوا اور گمان کر لیا انہوں نے انہم کہ وہ احیطا گھیر لیے گئے ہیں بہم ساتھ اس کے دعوا اللہ پکارنے لگے وہ اللہ کو مخلصین خالص ہو کر لہ الدین اس کے لیے دین میں لئن کہ اگر انجیتنا نجات دے تو ہمیں من ہذہ اس سے لنکونن تو ضرور ہوں گے ہم من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ پوری آیت۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکیوں اور دریاؤں میں لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہ انہیں موافق ہوا کی مدد سے لے کر چلیں اور ان کے مسافر بھی خوش تھے تو یکدم تیز ہوا آئی اور ہر طرف سے ان پر لہریں چڑھ آئیں اور انہوں نے خیال کر لیا کہ وہ ان کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ تب انہوں نے اللہ کو خالص اسی کے طریقے پر پکارا کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار رہیں گے۔ فلما ان جاءهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا
ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما پھر جب انجاہم نجات دیتا ہے وہ ان کو اذا اسی وقت ہم وہ یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق یا ایہا الناس اے لوگو انما سوائے اس کے نہیں بغیکم تمہاری سرکشی علی انفسکم اوپر تمہاری جانوں کے ہے متاع فائدہ ہے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم کو فننبئکم پھر ہم بتا دیں گے تمہیں بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون کرتے پوری آیت پھر جب وہ انہیں نجات بخشتا ہے تو اسی وقت وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگو تمہاری سرکشیوں کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے دنیاوی زندگی کا نفع اٹھا لو پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تب ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون انما سوائے اس کے نہیں مثل الحیات الدنیا مثال دنیا کی زندگی کی کما ان جیسے پانی انزلناہ اتارا ہم نے اسے من السماء آسمان سے فاختلط پھر ملا جلا نکلا بھی اس کے ذریعے نبات الارض سبزہ زمین کا مما اس میں سے یأکل الناس کھاتے ہیں لوگ والانعام اور چوپائے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت جب پکڑ لی الارض زمین نے زخرفہا اپنی رونق وزینت اور مزین ہو گئی وہ وظن اور خیال کر لیا اہلہا زمین والے نے انہم کہ وہ قادرون قابو رکھتے ہیں علیہا اس پر اتاہا آ گیا اس پر امرنا ہمارا حکم لیلاً رات کو او یا نہارن دن کو فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے اسے حصیداً کٹا ہوا ڈھیر کأن گویا کہ لم تغنا نہ تھی وہ بالامسی کل میں کذالک اسی طرح نفصل الآیاتی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یتفکرون غور کرتی قوم کے لیے پوری آیت دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے جیسے ہم نے آسمان سے می برسایا تو اس کے ساتھ مل کر زمین نے سبزہ نکالا جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ زمین جب سبزے سے بارونق اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ اب وہ اس پر قابو پانے والے ہیں اچانک رات میں یا دن میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آن پڑا اور ہم نے ایسے صاف کر دیا گویا وہاں تھا ہی کچھ نہیں اسی طرح ہم غور کرنے والوں کے لیے کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم واللہ يدعو اور اللہ بلاتا ہے الى دار السلامی سلامتی والے گھر کی طرف ویہدی اور ہدایت دیتا ہے وہ من جس کسی کو یشاء وہ چاہتا ہے
الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پوری آیت۔ اور اللہ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنو، بھلائی کی انہوں نے، الحسنہ، بھلائی ہے، وزیادتن، اور مزید ہے، ولا یرحق، اور نہیں چھائے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطرن، سیاہی، ولا ذلتن، اور نہ رسوائی، اولئک، وہ لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور رسوائی نہیں چڑھے گی، وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ والذین، اور وہ لوگ، کسبو، کمائی انہوں نے، السیئات، برائیاں، جزاء، بدلہ ہے، سیئۃ، برائی کا، بمثلہا، اسی کے برابر، وترحقہم، اور چڑھے گی ان پر، ذلۃ، رسوائی، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، کأنما، گویا کہ، اغشیت، ڈھانپ دیے گئے، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعا من اللیل، رات کے ٹکڑے سے، مظلماً، تاریک، اولئک، وہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہوں گی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور رسوائی ان پر چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا سیاہ رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر لپیٹ دیے گئے ہوں، وہ آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً، سب، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو، اشرکو، شرک کیا انہوں نے، مکانکم، اپنی اپنی جگہ، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکاء، فزیلنا، پھر جدائی ڈال دیں گے ہم، بینہم، ان کے درمیان، وقال، اور کہیں گے، شرکاؤہم، ان کے شرکاء، ما کنتم، نہ تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، تم بندگی کرتے۔ پوری آیت۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ رکو، تو ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک بولیں گے کہ تم ہماری بندگی نہیں کرتے رہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ فَكَفَى بِاللَّهِ، سو کافی ہے اللہ، شہیداً، گواہ، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، ان کننا، بے شک تھے ہم،
عن عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین بے خبر۔ پوری آیت۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری عبادتوں کی خبر نہ تھی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ ہنالک وہاں، تبلو جانچ لے گا، کل نفس ہر نفس، ما وہ جو، اسلفت آگے بھیجا اس نے، وردو اور لوٹائے جائیں گے وہ، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم مولا ہے ان کا، الحقی برحق، وضل اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما وہ جو، کانو تھے وہ، یفترون گھڑتے۔ پوری آیت۔ وہاں ہر کوئی وہ اعمال جانچ لے گا جو اس نے پہلے کر رکھے تھے، اور سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے سب ان سے گم جائے گا۔ سورہ یونس کے تیسرے رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 21۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً سے إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ تک فرمایا، اور لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری آیتوں میں چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اللہ زیادہ تیز چالیں چل سکتا ہے، بے شک تم جو بھی چال بازیاں کرتے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر سے فرمائشی معجزے مانگنے والوں کا حال تو دیکھو، شدید تنگی ہو تو راست باز بن جاتے ہیں، جیسے ہی رحمت عطا کر دو تو آیات الہیہ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ بحوالہ بخاری بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آیت میں اس قحط کی طرف اشارہ ہے۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے باوجود جب مشرکین مکہ نے مخالفت میں اخیر کر دی تو پیغمبر علیہ السلام نے بددعا کر دی، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط کی طرح انہیں بھی قحط میں مبتلا کر کے میری مدد فرما۔ چنانچہ مکہ میں مسلسل قحط رہا، لوگ اور جانور بھوکوں مرنے لگے۔ اس دوران مشرک اپنے سارے آستانوں کو نذرانے دے دے کر آزماتے رہے، مگر خشک سالی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر ابو سفیان کی قیادت میں سرداروں نے جمع ہو کر مدینہ آ کر درخواست کی، جس پر پیغمبر خدا نے دعا کی تو آسمان بادلوں سے ڈھک گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی زیادہ بارشیں شروع ہو گئیں کہ لوگ پھر بارش روکنے کی درخواستیں کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے، کفار نے کہہ دیا تھا اگر ہمارا رب ہماری یہ تکلیف دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یوں اللہ نے رحمت کا مزہ چکھایا تو وہ بجائے ایمان لانے کے آیتوں میں چال بازیاں کرنے لگے، یعنی پھر سے وہ کفر و شرک میں جا پڑے اور کہنے لگے قحط تو دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ کچھ عرصہ لمبا چلا گیا۔ بارشوں کی وجہ بھی ستاروں کی گردش کو قرار دینے لگے۔ یہ سوچ بھی نہ آئی کہ اچھے برے حالات نازل کرنے میں اللہ ان کی نسبت جلد اور تیز چالیں چل سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ قحط کے باقی ماندہ اثرات کو پھر سے کسی بڑی مصیبت میں بدل سکتا ہے، یا کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، یا یہ مطلب ہے لوگ جتنی دیر بچاؤ کی تدبیر پہ لگاتے ہیں اللہ اتنی ہی جلدی ہلاکت کی تدبیر کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اللہ کے مکر یعنی تدبیر کا مطلب اتنی کشادگی کر دینا ہے کہ مجرموں کو جرائم کا ادراک ہی نہ رہے، اور وہ چال بازیاں جاری رکھیں کہ فرشتے چپکے سے ان کی یہ چال بازیاں ان کے نامہ اعمال میں درج کرتے رہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے اس قسم کے لوگوں کو ان کی فرمائش کے مطابق نشانیاں دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اگر فائدہ ہونا ہوتا تو یہ ایک ہی نشانی کافی تھی۔ آیت نمبر 22۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر سے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین تک فرمایا،
وہی تو ہے جو تمہیں خشکیوں اور دریاؤں میں لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہ انہیں موافق ہوا کی مدد سے لے کر چلیں اور ان کے مسافر بھی خوش تھے، تو یکدم تیز ہوا آئی اور ہر طرف سے ان پر لہریں چڑھ آئیں اور انہوں نے خیال کر لیا کہ وہ ان کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ تب انہوں نے اللہ کو خالص اسی کے طریقے پر پکارا کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار رہیں گے۔ یعنی کئی آستانوں پر جھکنے والوں کی کم ظرفی ملاحظہ ہو، جب جان پر بنتی ہے تو یہ خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، جوں ہی کرم ہوتا ہے تو احسان فراموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ خشکیوں اور دریاؤں میں لیے پھرنے کا مطلب اس قابل بنا دینا یا توفیق بخش دینا یا اسباب سفر اختیار کرنے کی سمجھ بوجھ عطا کر دینا یا سفر میں حفاظت کرنا ہے۔ پھر ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو کشتیوں کے چلنے میں مدد دیتی ہے، جس سے مسافر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طوفانی ہوا جو سمندر میں بڑی بڑی موجیں اور لہریں اٹھاتی ہے اور بعض دفعہ کشتیاں ڈبو دیتی ہے۔ ایسی خطرناک ہوا چل پڑے تو مشرک اپنے تمام آستانے بھول بھال کر خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اب کی بار جان بچ جائے تو ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں گے۔ آیت نمبر 23، فلما نجاہم سے فننبئکم بما کنتم تعملون تک، فرمایا پھر جب وہ انہیں نجات بخشتا ہے تو اسی وقت وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشیوں کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہے، دنیاوی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تب ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی سخت مصیبت میں مشرک بھی اگر خدا کو پکاریں تو وہ انہیں بھی نجات بخش دیتا ہے۔ بقول فقہا، اضطراری حالت کا اخلاص نہ تو ایمان کے قائم مقام ہے اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہے، البتہ دنیاوی مشکلات کے حل میں مدد دے سکتا ہے۔ مشکلات حل ہو جانے کے بعد لوگ پھر سے زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، اللہ کا کہا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سرکشی تو ہوتی ناحق ہے، پھر ناحق کہنے کا مطلب ہے سرکشوں کا اپنا ضمیر بھی اسے جرم قرار دے رہا ہوتا ہے۔ تنبیہ بھی کر دی کہ سرکشیوں کا وبال دنیا میں لوگوں کی اپنی ہی جانوں پر آن پڑتا ہے، مگر وقتی اور فوری مفاد کی خاطر لوگ ایسا کر گزرتے ہیں۔ اللہ کو تو جواب دینا پڑے گا، جہاں ایک ایک کر کے تمام کرتوت بتا دیے جائیں گے۔ بمطابق روایات، جس نیکی کا بدلہ دنیا میں جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی اور ماں باپ کی خدمت ہے، اسی طرح جس برائی کا بدلہ دنیا میں جلد ملتا ہے وہ جھوٹی قسم، دھوکہ اور وعدہ خلافی ہے۔ نیز احادیث میں ہے، جو اچھے وقت میں اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ اس کے برے وقت میں بھی اسے نہیں بھولتا۔ آیت نمبر 24، انما مثل الحیات الدنیا سے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون تک، فرمایا دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے، جیسے ہم نے آسمان سے میںہ برسایا تو اس کے ساتھ مل کر زمین نے سبزہ نکالا جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین جب سبزے سے بارونق اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ اب وہ اس پر قابو پانے والے ہیں، اچانک رات میں یا دن میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آن پڑا اور ہم نے اسے ایسے صاف کر دیا گویا وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح ہم غور کرنے والوں کے لیے کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی عیش و عشرت سے بھرپور دنیاوی زندگی موت آنے پر اسی طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح زمین پر کھڑی تیار فصل کسی حادثے مثلاً بگولے یا لاباری یا ٹڈی دل کے حملے سے آنن فانن برباد ہو جاتی ہے۔ اس عارضی زندگی کی بس یہی اوقات ہے۔ آیت میں لفظ فاختلطا کا معنی ہے اختلاط، یعنی ملنا جلنا، گویا بارشی پانی کے ساتھ مل کر زمین کا سبزہ نکالنا آپس میں ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن جانا ہے، جیسے غذا انسانی بدن میں پہنچ کر بدن کا حصہ بن جاتی ہے۔ یوں انسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ اور دنیا اب ایک دوسرے کا حصہ بن چکے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ بعضوں نے کہا
ملنے جلنے سے مراد انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا مل جل کر تیار ہونا ہے، جیسے گندم کا دانہ انسان اور اس کا بھوسا جانور کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے ملنے جلنے کا مطلب ایسے گھنے کھیت ہیں جن میں ایک پودا دوسرے پودے پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جب زمین سبزے سے بارونق اور خوب آراستہ ہو گئی۔ یہ والی مماثلت دنیاوی زندگی کے سامان عیش و عشرت سے ہے، اور زمین والوں نے سمجھا کہ اب وہ اس پر قابو پانے والے ہیں، یعنی فصل کا میوہ حاصل کرنے والے ہیں۔ گویا آپ زندگی سے بھرپور لطف لینے والے ہیں، یہ فصل کا عروج ہے۔ اشارہ اس طرف ہے خدا کی پکڑ پورے عروج اور پورے جوبن کے وقت اچانک رات میں یا دن میں فصل پر حادثے کی طرح اور انسان پر موت کی طرح وارد ہوتی ہے۔ رات اور دن کے ذکر میں ایک تو کسی بھی وقت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا مطلب مکمل بیداری کا یا خواب غفلت کا وقت ہے۔ گویا انسان کسی بھی حالت میں ہو موت کو نہیں ٹال سکتا۔ انفرادی موت کی طرح قوموں، جماعتوں، جتھوں اور حکومتوں کی موت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جن کا کبھی راج ہوا کرتا تھا آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ غور کرنے والے لوگ ایسی نشانیاں دیکھ کر کبھی دنیا پر فریفتہ ہونے کی غلطی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 25 واللہ یدعو سے الی صراط مستقیم تک فرمایا، اور اللہ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی نری دنیا داری میں کچھ بھی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ دارالسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ دارالسلام جنت کو کہا گیا، وجہ اس کی یہ ہے وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی آفت و مصیبت اور کوئی محنت و مشقت نہ ہوگی، اور کسی بھی نعمت پر زوال نہ ہوگا۔ بعض نے سلامتی سے ایک دوسرے کو سلام کرنا اور فرشتوں کا سلام پیش کرنا اور خود اللہ کا سلام کہنا مراد لیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے سلام چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اس کا مطلب ہوگا جنت سلام کا، یعنی اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر بلاتا ہے۔ اس بات کی تائید نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ ایک سردار نے گھر بنایا اور لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا، اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو بلا لائے۔ سو جس نے دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا، دسترخوان پر بیٹھا اور اس نے کھانا کھا لیا، سردار اس سے خوش ہو گیا۔ اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل ہوا، نہ ہی کھانا کھا سکا، اور سردار اس سے ناراض ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سردار اللہ تعالی ہے اور اس کا گھر دین اسلام ہے، اور اس کا دسترخوان یا کھانا جنت ہے، اور بلانے والا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا یا دین اسلام کا یا پھر اللہ کا راستہ جسے آیت میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، اسی کی رحمت اور توفیق سے اس پر چلنا آسان ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنی سے ہم فیہا خالدون تک فرمایا جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور رسوائی نہیں چڑھے گی، وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی دنیا میں کی گئی نیکیوں کا اچھا بدلہ ملے گا۔ سب سے بڑی نیکی ایمان کا اقرار یعنی کلمہ طیبہ ہے، پھر درجہ بدرجہ اعمال ہیں جن میں عبادات اور معاملات یعنی اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ سب شامل ہیں۔ اچھا بدلہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، اور مزید سے مراد متعدد و معتبر احادیث کے مطابق دیدار خداوندی ہے۔ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت نے لفظ زیادتن کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ بحوالہ مسلم بروایت صہیب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جب چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ پکارے گا جنتیوں کے لیے خدا کا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے کیا اس نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں نہیں پہنچا دیا؟ کیا اس نے ہمیں نیکیوں کا اچھا بدلہ نہیں عطا فرما دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو نورانی اور سفید نہیں بنا دیا؟
اب کون سا انعام ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ اتنے میں حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور سب خدا کا دیدار کر لیں گے۔ خدا کی قسم، دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی، سوائے دیدار کے کسی اور نعمت سے آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں گی۔ دیدار الہی کی ہی برکت ہوگی کہ چہرے سیاہ غبار سے اور ندامت کے اثرات سے بالکل پاک اور صاف ہوں گے۔ آیت نمبر 27، والذین کسبوا السیئات سے ہم فیہا خالدون تک فرمایا، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہوں گی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور رسوائی ان پر چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا سیاہ رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر لپیٹ دیے گئے ہوں، وہ آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نیکی کا بدلہ تو اللہ کے فضل سے بڑھ بھی سکتا ہے، مگر بدی کا بدلہ اتنا ہی رہے گا جتنی بدی ہوگی۔ بدی میں صغیرہ اور کبیرہ عملی گناہوں کے علاوہ اعتقادی گناہ، مثلا کفر، شرک اور نفاق وغیرہ سب شامل ہیں۔ بقول مفسرین، یہاں اعتقادی گناہ ہی مراد ہیں، جن کی وجہ سے رسوائی کے گہرے اثرات چھائے ہوں گے۔ سفارش کرنے یا کام آنے والا کوئی نہ ہوگا، چہرے سیاہ ترین ہو چکے ہوں گے۔ ہمیشہ آگ میں رہنا بھی کفر و شرک اور منافقت ہی کا خاصہ ہے، ورنہ صحیح العقیدہ مگر گناہگار لوگوں کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آیت نمبر 28، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا سے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ تک فرمایا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ رکو تو ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک بولیں گے کہ تم ہماری بندگی نہیں کرتے رہے۔ یعنی مشرکوں کو حشر کے دن سب کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب وہ سفارش کی امید لگائے اپنے شریکوں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو انہیں اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں کو حکم ہوگا کہ اپنی اپنی جگہ رک جاؤ یا کھڑے رہو یا اپنی جگہ کو لازم پکڑ لو۔ اتنے میں ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے گی۔ پھوٹ یا تو مشرکوں اور شریکوں کے درمیان ہوگی یا مشرکوں اور مومنوں کے درمیان ہوگی۔ مشرک شریکوں سے اپنا حق عبادت مانگیں گے اور شریک بولیں گے کہ تم ہماری بندگی نہیں کرتے رہے۔ بقول مفسرین، بنائے گئے شریک یا تو بت وغیرہ ہیں جو دنیا میں دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور بولتے کچھ نہیں، لیکن حشر میں انہیں بلوایا جائے گا جو صاف انکار کر دیں گے۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ بندگی ہوئی ہے، تو اگلی آیت کے مطابق ان کا جواب ہوگا، ہم بے خبر تھے۔ گویا مشرک انہیں پوجتے رہے جنہیں پوجا پاٹ کی خبر تک نہیں۔ یا انبیاء و اولیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے انکار بندگی کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے کہنے پر ہماری بندگی نہیں کرتے رہے بلکہ اپنی مرضی سے لگے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 29، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ تک فرمایا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری عبادتوں کی خبر نہ تھی۔ یعنی مشرک لوگ جنہیں خدا کا شریک سمجھ کر پوجتے پکارتے رہے، وہ حشر میں اپنی پوجا پاٹ سے صاف طور پر بے خبری ظاہر کر دیں گے کہ ہم تو دیکھتے سنتے نہ تھے۔ تب مشرکین بالکل نامراد اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 30، ہنالک تبلو کل نفس سے وضل عنہم ما کانوا یفترون تک فرمایا، وہاں ہر کوئی وہ اعمال جانچ لے گا جو اس نے پہلے کر رکھے تھے، اور سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے سب ان سے گم جائے گا۔ یعنی روز محشر ہر کوئی اپنے اعمال جانچ لے گا یا پرکھ لے گا یا کھلی آنکھوں دیکھ لے گا کہ وہ نفع بخش ہیں یا نقصان دہ ہیں، جو پہلے سے یعنی دنیا میں رہ کر کیے تھے یا جو آگے بھیجے تھے۔ دونوں مفہوم درست ہیں۔ وہ اعمال یا وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی اللہ کے سپرد ہوں گے، جزا دے یا سزا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلے گا اللہ ہی حقیقی مولا بمانے مالک و مختار ہے۔ دنیا میں جنہیں با اختیار سمجھ رکھا تھا یا جو عقیدے گھڑ رکھے تھے کہ فلاں فلاں آستانے سہارا بن جائیں گے،
سب مفقود و بیکار نظر آئیں گے۔